السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وللذکر مثل حظ الانثیین، یعنی ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ سامعین محترم، آج اسی آیت کے پیش نظر ایک ایسا سچا واقعہ پیش کروں گی جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اسی آیت کے پیش نظر امریکہ کے ایک گائنی ہاسپٹل میں ایسا معجزہ رونما ہوا کہ بہت سے عیسائی امریکی ڈاکٹرز نے اسلام قبول کر لیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس ہاسپٹل میں گائنی کے 2 کیس اکٹھے آئے اور ڈلیوری کے بعد ایک خاتون کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جبکہ دوسری خاتون کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اتفاق سے اس دن نگران ڈاکٹر موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے عملے سے یہ غلطی ہوئی کہ بچوں کی کلائی میں ماؤں کے نام والی پٹی ڈالنا بھول گئے، وہ پٹی جس پر ماں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں بچے خلط ملط ہو گئے اور ڈاکٹرز کے لیے یہ بات بہت پریشان کن بن گئی اور مشکل ہو گئی کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ لہذا ڈاکٹر پریشان تھے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ سامعین محترم، ان ڈاکٹرز کی ٹیم میں ایک مصری مسلمان ڈاکٹر بھی تھا، جس کو اپنے فن میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ لہذا ان غیر مسلم ڈاکٹرز نے اس مصری مسلمان ڈاکٹر سے پوچھا کہ تم لوگ کہتے ہو قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو کیا اس مسئلے کا بھی حل موجود ہے جس کی مدد سے معلوم ہو سکے کہ ان بچوں کی ماں کون ہے؟ مصری ڈاکٹر نے جواب دیا، جی ہاں، بالکل، قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ مجھے 1 ہفتے کی مہلت دیں تاکہ میں مصر جا کر علماء سے رابطہ کر سکوں۔ سامعین محترم، پھر وہ ڈاکٹر مصر کی جامعہ الازہر میں گیا اور علماء سے سارا مسئلہ ڈسکس کیا۔ علماء نے اس کو کافی زیادہ مطمئن کیا اور کہا کہ دیکھو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ دیکھو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ لہٰذا آپ اس آیت میں غور و فکر کریں، انشاءاللہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل اس آیت کی روشنی میں مل جائے گا۔ مصری ڈاکٹر نے جب غور و فکر شروع کیا تو آخرکار اس کو اس مسئلے کا حل مل ہی گیا۔ لہٰذا وہ مصر سے امریکہ واپس آیا اور اپنے دوست کو بڑے اعتماد سے بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکی ڈاکٹرز بہت زیادہ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کس طرح ممکن ہے؟ تو مصری ڈاکٹر نے کہا، بالکل ممکن ہے، بس آپ لوگ مجھے ان دونوں بچوں کی ماؤں کے دودھ کا سیمپل لا کر دیں، جس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کی مدد سے پتہ چل سکے گا کہ کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ چنانچہ تحقیق کے ذریعے سے واقعی معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹرز بہت زیادہ حیران تھے کہ آخر یہ کیسے معلوم ہوا۔ تو مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھو، ماؤں کے دودھ کی تحقیق کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بچی کی ماں کے دودھ کے مقابلے میں لڑکے کی ماں میں دودھ کی مقدار دگنی پائی گئی، اور مزید یہ کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں حیاتین اور پروٹین کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی پائی گئی، کیونکہ بچے کا جو حصہ ہے وہ ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ پھر مصری ڈاکٹر نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا، دیکھو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ ہر ایک مرد کا 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔
اور بتایا کہ اسی آیت کے ذریعے سے اس مشکل کا حل نکالا گیا۔ اور اس عظیم معجزے کے بعد سامعین محترم اسی گائنی کے تمام ڈاکٹرز نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا کہ یہ آیت جو ہے وہ غیر مسلم ڈاکٹرز کے لیے